السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانا۔ جی میں اختر بول رہا ہوں دبئی سے۔ ارے واہ، دبئی سے اختر صاحب، ماشاء اللہ۔ جی فرمانا۔ حضرت ایک سوال تھا یہ کہ اب ہم جیسے دبئی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کافی سارے لوگ ایمان لاتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اچھا اچھا اچھا۔ مختلف ممالک سے بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، تو اب جو ہے یہ کیا کہلائیں، دیوبند کہلائیں، کس کو فالو کریں؟ بریلوی فالو کریں؟ سرٹیفکیٹ کہاں سے لیں؟ دیوبند سے لیں، بریلی سے لیں؟ کیونکہ ایک دوسرے کو یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں، دیوبند والے بریلوی کہہ رہے ہیں، بریلی والے دیوبند کہہ رہے ہیں۔ اوہ تو اب یہ لوگ کیا کریں؟ مطلب ہم لوگ بھی کیا کریں؟ کون صحیح ہے اس میں معاملہ؟ چلو جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں سے شروعات کرتے ہیں جواب کی۔ جی کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ کافر ہوں میں۔ جی جی سمجھ میں آئی مسئلہ؟ جی جی کافر تو قادیانی کو بھی یہی سمجھے گا مسلمان ہے، قادیانی کو۔ جی جی جیسے قادیانی تو کسی کی نظر میں بھی، جیسے اپنے جو فرقے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، ان کی نظر میں قادیانی مسلمان نہیں ہے نا۔ جی جی لیکن کافر تو قادیانی کو بھی کہے گا مسلمان ہے تو، وہ کہے گا ہم نہیں قادیانیوں کے نہیں، تیری ماں کا ایسا چل پٹ کر سالے کو نکال لگاؤ ٹھکانے سے۔ اور شیعہ کے ساتھ ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ارے تیری ماں کا ایسا پٹ کو گرا سالے کو، کٹوا ہے سالے کو، گرام مارو سالے کو، ہے گا نہیں؟ جی 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 کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کافر ہوں میں۔ جی بالکل۔ اب یہ سمجھو کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جو ادے پور کے مسلمان ہیں، ادے پور ہے، چتوڑ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کافر ہیں میرے بارے میں۔ جی اور بھوپال کے سمجھیں گے، بھوپال کے علاقے کے اس طرح کے لوگ، رائے سین ہے، بھوپال ہے، اور یہ سیور وغیرہ کے اس علاقے کے جو تھوڑے بہت چھبڑے وغیرہ کے اس طرح کے لوگ، وہ سمجھیں گے مشرک ہے، مشرک کی خبر پجا ہے، بہت بڑا خبیث ہے۔ یعنی کہیں اگر مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ دو، نسبت تعلق ان کا ظاہر کر دو، تھوڑا گہرائی سے عقیدت سے نام لے لو تو مشرک قبر پجا ہے۔ مان لو مشرک نہیں کہیں گے تو قبر پجاری تو کہیں گے ہی کہیں گے، بدعتی تو کہیں گے ہی کہیں گے۔ اور اگر یہ کہہ دو اپن سب مسلمان ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب مسلمان ہیں، تو بریلوی کہے گے تو کافر ہے بہت بڑا۔ جی جی ہے کہ نہیں؟ یہ بیماری بہت بڑی مسئلہ ہے۔ ہاں تو میں نے جو شروعات کی، کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، مسلمان یہ کہتا ہے کہ کافر ہوں میں۔ تو کبھی کبھی مجھے بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں کے اوپر، کیا ہے وہ بھوپال کا ہو یا اندور کا یا اجین کا۔ میں تو سوچتا ہوں میں کہوں ماننے والے سے 72 ڈنڈے رکھو اپنے پاس، 72 ڈنڈے گھر میں، اور جیسے کوئی آئے اس ٹائپ کا آدمی کہ ہاں بھائی کس کیا کرنا، مسلمان بنانا ہے نا تم ہمیں؟ ارے نہیں نہیں، یہ کیسے کہہ دیا آپ؟ نہیں نہیں، کیا 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 سوچ کے آپ ہمارے پاس؟ اور نہیں صاحب ایسی کیسی آپ نے بات کہہ دی؟ نہیں بتاؤ، کلیئر کرو، آپ کلیئر کرو، اہل حدیث کے ساتھ وہ بتاؤ، تبھی ہم تمہاری اچھی طرح ٹھکائی کریں۔ مسلمان تمہیں ہم مسلمان بنا، تم کیا بناؤ گے؟ اگر بریلی بنانے کے احساس ہے تو وہ بتاؤ، ہم تمہیں اچھی ٹھکائی کریں، اچھا بریلی بنا دیں تمہیں۔ اور دیوبندی بنانے کے احساس ہے وہ بتاؤ تو ہم تمہیں اچھا دیوبندی بنا دیں۔ ارے نہیں نہیں بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو مسلمان سمجھ کے آپ کو آئے، اور ایسی کوئی بات نہیں، تو ایسے ہی آئے۔ اگر یہ سوچ کے آؤ تو بیٹھو، ناشتہ کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، بیٹھو آرام سے، سکون سے بات کرو دین کی، اسلام کی۔ تو وہ سوچے گا یار آپ بہت واقعی آپ ہو مسلمان، ایسے ہی مسلمان ہو، بس تو بیٹھو، آؤ بیٹھو ناشتہ۔ یہ سب فالتو کی بات ہے کہ اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا، سارے دماغوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بزن کر رہا ہو۔ کیا خیال ہے صاحب؟ تو میں سوچا 72 کا 72 ڈنڈے رکھو، جو جس طرح کا اس کو اسی حساب سے لپیٹو۔ اور یہ کہو کہ کیا تمہارے باپ سے ہم مسلمانوں نہیں سمجھ لیں گے؟ دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث، تبلیغ جماعت، کوئی بھی آئے، تاری ہو جاؤ، کہ تم سے مسلمانوں نہیں سمجھ لیں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، جتنا بھی ہوتا ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں، سنت کا عمل بھی کرتے ہیں۔ تم ہمیں مسلمان بناؤ گے؟ ہمیں اللہ نے ہدایت دی، مسلمان بنایا ہے، کافی ہے۔
तुम सब मुसलमान बनेंगे, क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सर। नहीं, इनको अच्छी तरह डांट फटकार देना चाहिए कि ना, अगर कायदे से आओ तो बैठो, तो अभी तुम्हारी आप सोशल मीडिया पे देख ही रहोगे, इतने सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अरे सब एक दूसरे को मुसलमान समझना। और हमारा भतीजा जो है वो दरूद शरीफ नहीं पढ़ता दुआ में साहब, ये थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली उसने अहले हदीस की, तो दरूद शरीफ नहीं पढ़ता दुआ में। तो मैंने एक बार कहा दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, उसने दुआ मांगी नहीं, तो मैं तो उसके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ा। मेरा एक बार मौका, इमाम साहब नहीं थे, उसे खड़ा कर दिया, मैं तो निकल के चला गया मस्जिद से, मैंने अपनी अलग पढ़ ली थी, तब निकल के चला गया। हमारे भतीजे का ये हाल है, यानी दरूद शरीफ नहीं पढ़ रहा है। इतने बड़े आलिम हो गए लोग, 2-4 हदीसें पढ़ के कि सोचते हैं कि दरूद एक ने और दरूद शरीफ नहीं पढ़ा दुआ में। आलिम था वो, लखनऊ में ही आपके इमामत कर रहा है विकास नगर में। तो मैं कि आपने दुआ में दरूद शरीफ तो पढ़ा नहीं, कह रहा कि हदीस में नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहा है? हदीस में नहीं आया। आप बताओ, इतने बड़े आलिम हो गए, कह रहा है कि हदीस में नहीं आया दरूद शरीफ पढ़ो दुआ में। तो फिर कब पढ़ोगे दरूद शरीफ? इनसे यही सवाल किया जाता है साहब, फिर कब दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या दुआ में? इसका मतलब तुम्हारे साथ दरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाए। फिर मैंने लाके किताब बताया कि देखो शेखुल अजीज ज़करिया साहब ने लिखा है कि दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए अव्वल आखिर दुआ से पहले। तो फिर मैंने थानवी साहब का वो किताब का हवाला दिया, थानवी साहब ने भी लिखा था शहीद में कि दरूद, हजरत उमर फरमाते हैं जिस दुआ में दरूद शरीफ न पढ़ा जाए वो जमीन आसमान के दरमियान लटकी रहती है। तो क्या कह रहा है वो मौलवी साहब जो लखनऊ में रहते हैं, विकास नगर में इमाम है, कह रहा है कि तुम्हें वो थानवी साहब को हजरत उमर का कौल मिल गया होगा। मतलब दरूद शरीफ कोई अहमियत नहीं दे रहा, मतलब कोई अहमियत नहीं दी, मतलब उसको पढ़ना ही नहीं था दरूद शरीफ दुआ में, पहले और बाद में। ना तो उसने पहले पढ़ा ना बाद में पढ़ा। वो दुआ, वो आखिरी आयत जो वो एक आयत है ना, सुभान इज्जत महसून सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, ये पढ़ के दुआ खत्म कर दी। कहना हमने पढ़ तो दिया इसमें वसलामुन अल मुरसलीन, इसमें सलाम हो गया तमाम मुरसलीन पर, यानी वो तो दरूद शरीफ है नहीं, वो तो कुरान की आयत है। वो सलाम अल मुरसलीन वो तो कुरान की आयत है कि तमाम रसूलों के ऊपर सलाम हो। तो मतलब दरूद शरीफ पढ़े। आपके विकास नगर लखनऊ में है साहब, वो आलिम है ना, अब क्या किया जाए, ये आलिमों का हाल है। मतलब ये कह रहा मैंने वो आयत पढ़ तो दी थी सुभान रब्बिल इज्जत महसून सलाम शरीफ, मैंने कहा दरूद शरीफ थोड़ी है, वो तो कुरान की आयत है। अंदाजा लगाइए आप, अंदाजा लगाइए, ये आलिमों के आज के जमाने के हाल है। और ये हमें मुशरिक समझते हैं, ये हमें कबर पुद्दा समझे, मुशरिक समझे, तो हम तो कहेंगे आ जाओ फिर मैदान में जाओ, कितने बड़े ईमान वाले उधर देख तो ले हम तुम, है क्या नहीं था? सही बात है। ये हाल है आज के जमाने में। तो अब क्या किया जाए, कौम ऐसी हो गई है कि बहुत से लोग अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा सलातुल कायिमात सय्यिदना मुहम्मदिन वसीलतल फज़ीलत व दरजतल रफ़ीअता व बअसहु मक़ाम महमूद अल्लज़ी यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, ये दुआ भी नहीं पढ़ते। बुखारी शरीफ में लिखा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा मैं उसके लिए क़यामत में शफाअत करूंगा। फिर भी इसमें भी हो गया कि बरेलवी देवबंदी, क्यों बरेलवी पढ़ते हैं, अपन क्यों पढ़े? हाँ, और उसमें भी है कि उन्होंने बरेलवियों ने कुछ एक्स्ट्रा अल्फाज डाल कर दिए हैं इसमें, और देवबंदी उसमें कम पढ़ते हैं, उसमें कुछ दुआ में भी आगे पीछे। बड़ी अजीब हाल है साहब। हम तो देखते हैं कि जो लोग उस तरह से बरेलवियों के मुखालिफ हैं, जैसे माधोपुर के लोग हैं, सीहोर के लोग हैं, या भोपाल में अक्सर जगह ऐसी है कि अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ेंगे। और आप इंदौर में चले जाओ जहाँ पर बरेलवी इलाके हैं, जैसे जहाँ बरेलवी इलाका पाया जाएगा, शाहजहाँपुर है, इंदौर है, रतलाम है, यहाँ ऐसे इलाकों में ये अजान के बाद की दुआ एहतिमाम से पढ़ते हैं बरेलवी हज़रात, तो वो तो पढ़ना चाहिए, हदीस में बुखारी शरीफ है। तो मतलब ये है कि एक दूसरे की वजह से आप शरीयत पे अमल करने छोड़ दोगे। जैसे बरेलवी लोग हैं और पजामा टखनों से नीचा पहनते हैं, वो सोचते हैं देवबंदी ऊंचा पहनते हैं तो हम ऊंचा क्यों पहने, इनकी मुखालिफत करो, नीचा पहनो। सब बरेलवी तो नहीं है, वरना ज्यादातर बरेलवी है, 80-90% बरेलवी लगभग ये नीचे पहनने वाले हैं। और जो समझदार बरेलवी है, ईमान वाले हैं, वो ऊंचा ही पहनते हैं कि नहीं शरीयत पे अमल किया जाएगा। सुन्नत पे देवबंदी कर रहा है तो उसे हमें क्या मतलब, हम भी सुन्नत पे अमल करें, देवबंदी कर रहा है तो वो भी करें, क्या ख्याल है? तो जो परहेजगार मुफ्ती है बरेलवी आलिम, वो ऊंचा ही पहनते हैं, आज भी ऊंचा पहनते हैं, पहले भी ऊंचा ही पहनते थे। लेकिन जो मरदूद किस्म के हैं वो नीचे पहनते हैं कि बरेलवी देवबंदी ऊंचा पहनते हैं, अपन ऊंचा क्यों पहनो। बल्कि एक ने तो सफा 206 मैंने हवाला दिया था किताब, सफा 206 में या सफा 406 में फैजान आला हज़रत जो ईशा रज़ी साहब ने लिखी गुरसागंज वालों ने,
اس میں صاف لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک بھی پنجے مبارک کے اوپر رہتا تھا، یعنی ٹخنوں سے نیچے رہتا تھا. الزام لگایا اللہ کے رسول. بتائیے. جبکہ اللہ کے رسول کا تو یہ فرمان ہے. پتہ نہیں کہاں سے مل گیا اس کو یہ بات. یہ الزام لگایا تھا فیضان حضرت عیسیٰ رضوی نے غصہ کرنے والے. تعجب ہے اس کے دیکھا دیکھی ایک اور کتاب میں الزام لگا دیا ایک نے، مومن کی نماز، انہوں نے بھی وہی لکھ دیا یہی بات. کہہ رہا ہے کہ ایک طرف سے نیچے ہو پاجامہ، ایک طرف سے اونچا ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی وہ اس میں کمپرومائز والی بات ہوتی ہے، بیچ کا فیصلہ کرنے والا، جیسے تطبیق کہتے ہیں. یعنی دیوبندی اگر اونچا پہنتا ہے تو تم ایسا کر لو، ایک طرف سے نیچا کر لو، ایک طرف سے اونچا کر لو. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پنجے کی جانب کپڑا پشت پر ہو، کہا کہ اس طرح سے لٹکانا، صاف نکال لٹکانا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. استغفر اللہ. یعنی دیوبندی کی طرف سے کہاں لے جا رہا قوم کو؟ دیکھ رہا ہوں آپ. یہ حال زمانے کے اندر، یہ عالموں کا حال ہے، عام لوگوں کا نہیں. جو یہ سر وہاں گرسا گنج میں قابل عالم ہے، وہ پڑھاتے ہیں آدمی عالموں کو، ان کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا عالم ہوگا؟ اندازہ لگائیے پھر آپ. جی. ارے بھائی سنت کے مطابق اونچا پہن لو نا، کون سی پریشانی آ رہی ہے؟ تو کیا اس میں بھی یہ کرو گے کہ دیوبندی 3 سانسوں میں پیتا ہے تو ہم جو ہے کہ 1 سانس میں پیئیں، دیوبندی بیٹھ کے پیتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے پیئیں، دیوبندی بکرے کا گوشت کھاتا ہے تو ہم بکری کا کھائیں، دیوبندی مرغے کا کھاتا ہے تو ہم مرغی کا گوشت کھائیں. کیا اس میں بھی سب کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل. یعنی ایک دوسرے کی ضد میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ تنگ نظری ہو چکی ہے، بہت زیادہ تنگ نظری. اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کئی جگہ دعا میں اب درود شریف نہیں پڑھ رہے وہ لوگ جو بریلی کے مخالف ہیں. بریلی والے تو خیر پڑھتے ہیں سب لوگ درود شریف، وہ دعا میں پہلے بھی بعد میں بھی. لیکن جو بریلی کے مخالف طبقہ ہے، جیسے مادھو پور ہے، سجان گڑھ میں جو یہ مفتی عبدالحق قریشی صاحب ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ملنے والے جلنے والے اس طرح کے، یہ دعا میں درود شریف نہیں پڑھتے آگے پیچھے پہلے بعد میں. یعنی سب نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی میں کچھ چھوڑ رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا، ہمارے 2 معاملے میں نے بتایا آپ کو. 2 کو میں نے عالموں کو ٹوکا کہ آپ نے دعا میں درود شریف نہیں پڑھا، تو پھر اس نے بات تو مان لی. ایک نے بات مان لی، ایک نے تو پڑھا ہی نہیں، ایک نے تو تیار ہی نہیں ہوا، ایک نے چپ ہو گیا. ایک امام کو ٹوکا کہ دعا میں درود شریف پڑھا کرو نا. یعنی اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنے ٹوکے یار، ان میں تو اب عام حالت ہو رہی ہے. جبکہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، وہاں سے نکلا ہے کہ دعا کا طریقہ ہے، دعا کے آداب ہیں کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو. یعنی دعا مانگنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو یا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر دعا کے لاسٹ میں پھر درود شریف پڑھو، پھر لاسٹ میں اللہ کی حمد و ثنا کے ختم کر دو. یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پڑھ کے ختم کر دو. لیکن بیچ میں درود شریف ہو جائے پہلے بعد میں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. اور ترمذی شریف کے اندر دعا کی وہ درود شریف پڑھنے کے بارے میں ہے، دعا سے پہلے اور بعد میں، مطلب دعا سے پہلے بعد میں. جبھی تو تھانوی صاحب نے کتاب زاد الشہید میں لکھا ہے. لیکن اب وہ انہی کے ماننے والے اب پڑھنا چھوڑ رہے ہیں اور اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھ رہے اور اس پر کوئی اہتمام بھی نہیں کر رہے. اور پھر کیا کہتے ہیں، بہانے بناتے کہ اجتماعی دعا منع ہے کرنا. تو بھائی اجتماعی دعا کہاں ہو رہی ہے؟ نماز پڑھنے آدمی آیا، الگ الگ بیٹھے ہیں، متفرق ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، اس میں اجتماعی دعا کہاں ہو رہی ہے صاحب؟ اچھا پھر خود اجتماع میں دعا کر رہے ہیں، سب مل کے لاکھ آدمی جمع ہو کے اجتماع میں دعا کر رہے ہیں یہی لوگ، اور دوسرا کرے تو کہہ رہے اجتماعی دعا منع ہے. ارے کہہ رہا آدمی سوچے گا کہ یار یہ کہاں لے کے جا رہا ہے امت کو، خود تو اجتماعی دعا کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے اجتماعی دعا منع ہے. پھر تو فجر کے بعد بھی دعا مت کرو، ظہر کے بعد بھی مت کرو، اس میں بھی کہہ دو اجتماعی دعا منع ہے. ارے دعا تو عبادت کا مغز بتایا گیا، دعا تو عبادت کا مغز ہے. تب آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی فرقے کے چکر میں نہ پڑیں، اور کوئی بھی آئے اس طرح کی بات کرے تو کہنا ہمیں آپ سے ایمان نہیں چاہیے، نہ ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں ایمان اسلام اللہ نے دیا. جبھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی لگا رہے ہیں، داڑھی رکھیں اور ٹوپی لگا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اسلام کے دائرے میں، جبھی تو ہم اسلام کے دائرے میں. تمہارے سے ہدایت تھوڑی نہیں ہے. یا تو تم کہہ دو کہ ہم ہدایت دے رہے ہیں تو تم یہ ثابت کر دو تم کہاں سے ہدایت دے دو. اگر تم ہدایت نہیں ہم ایسا تو نہیں کر، پھر کہاں کے لیے آئے، کس مقصد سے ہم آپ آئے؟ اور نہیں بس دعا سلام اور اسلام کے ساتھ آئے، بس تو بیٹھو ناشتہ کرو چائے پیو. اگر تم فرقے کے ساتھ آئے تو ابھی حال بتا دو تو تمہارا ہم پھر وہی حال کریں.
بدتمیزی کے ساتھ. کیا خیال ہے صاحب؟ جب ان کی عقل ٹھکانے پہ آ گئی، اب ایسی بات کی ضرورت ہے زمانے میں. باتیں اونچی اونچی کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ یقین کرو، خود کے یقین نہیں ہے، بینکیں بھری پڑی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ باتیں نہیں ہوتے تھے بس نہیں کہیں گے کہ صاحب اللہ کی ذات پہ یقین کرو، اللہ کی ذات پہ یقین کرو، خود کا یقین نہیں ہے، بینکیں بھری پڑی ہیں. والسلام. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ یقین کرو، اللہ کی، یہ جو اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والی بات ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں چیلنج کے ساتھ، گجرات میں صرف ایک ضلع ایسا گجرات کا، اور ایک ضلع بھی پورا نہیں، گجرات کے صرف 10 گاؤں ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کی یقین کی بات کرتے ہیں. ان گاؤں کا بتا رہا ہوں، ایک کنٹھاریا، ایک منوبر، ایک کرماڑ، اسی طرح سے اور اسی طرح کے اور گاؤں ایسے پہاڑ ہیں. صرف چھوٹے چھوٹے اگر 10 گاؤں میں کہوں نا، 10 گاؤں اگر تم مجھے 10 گاؤں کا پیسہ صرف 10% دے دو جو اللہ کی ذات پہ یقین کی بات کرتے ہیں، پورے بھروچ کی نہیں، صرف 10 گاؤں والے، یہ 10% نکال کے دے دیں، اس میں اتنی بڑی میں 100% چیلنج کے ساتھ فیکٹری بنا دوں گا جس میں 5000 مسلمان آرام سے کام کر سکتا ہے، اور 5000 کا 5000 پورا نمازی بھی بن جائے گا. نہ اسے چلے میں لے جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ 4 مہینے میں. جو کام میں کہوں گا تم چلے 4 مہینے میں چاہتے ہو کہ نمازی بن جائیں لوگ باغ، ہم بغیر چلے 4 مہینے کے نمازی بنوا دے تو کیسے ہوگا؟ میں کہوں گا کرماڑ کے، منوبر کے، کنٹھاریا کے اور یہ 10 گاؤں کے پیسے نکلوا دے، صرف 10% یقین بنا لے اللہ کی ذات سے. 100% نہیں، 10%. تو ہم سے 100% کہہ رہا نا، ہم تو 10% بنا لے. 10% پیسہ دے دے، اس کے بعد 1 کروڑ 10 لاکھ دے دے، اس کے بعد 10 کروڑ 1 کروڑ دے دے. میں 100% ایسے 5000 نمازی بنا دوں گا ایک وہ فیکٹری بننے کے بعد، کہ جو جسمانی طور سے بھی کامیاب ہوگا اور نمازی دیندار بھی بن جائے گا. اب آپ اسے آدھا گھنٹہ نماز سکھاؤ یا دین سکھاؤ فیکٹری میں، کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل. تو کہ ارے جانے اپنا کام کر. میں کہوں پھر کہاں کو کہتے ہو کہ اللہ کی ذات سے یقین بناؤ، اللہ کی ذات سے یقین بناؤ، کہاں کو کہتے ہو تمہارا خود یقین نہیں ہے؟ مطلب صرف پارٹی بندی چاہتے ہو تم، پارٹی بندی ہو، ہماری پارٹی بڑھ جائے، کیا خیال ہے صاحب؟ اگر تمہارا مقصد ہے کہ مسلمان دیندار بنے تو بناؤ فیکٹری ہے بھروچ میں، بناؤ فیکٹری احمد آباد میں، بناؤ فیکٹری جے پور میں. 100% نمازی بنیں گے کہ نہیں صاحب بنیں گے؟ جی جی. اور تم آپ کو خود معلوم ہے آج مسلمانوں کا پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. جی جی. لیکن صرف باتیں ہیں، یقین بناؤ، ایمان بناؤ، یہیں گلے تک ہیں، حلق تک نہیں، حلق کے اندر نہیں، اوپر ہی اوپر ہے. یقین تو تھے صحابہ کرام کے، یقین تو تھے تابعین کے، یقین تو تھے طب تابعین کے، یقین تو تھے اولیاء کاملین کے تھے، یقین تو تھے حضرت خواجہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کے، کہ اس زمانے میں آپ تشریف لائے جب مسلمانوں کا وجود بھی نہیں تھا ہندوستان میں. وہ تھے یقین. کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل بالکل. آج تو یہ یقین کی باتیں کرنے والے ادھر ادھر جانے میں ڈرتے ہیں. کب؟ جب 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، جب یہ ڈر کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے. وہ یقین تھا خواجہ اجمیری کا جب ہندوستان میں تشریف لائے، جب مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام پھیلایا، وہ تھا یقین. حضرت نظام الدین اسلام پھیلایا، نظام الدین اولیاء نے اسلام، وہ یقین تھا. حضرت شیخ الدین صابر کلجری نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت بہاؤالدین نقشبندی زکریا ملتانی نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت مخدوم ماہم نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت مخدوم الاولیاء پنڈوی نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت خواجہ دانا صورت نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت شیخ وجی الدین گجراتی نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت خواجہ کمال الدین دھاروی نے اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. حضرت نجم الدین غوث الدین قلندر نے نالچھا میں اسلام پھیلایا، وہ یقین تھا. یہ تھے یقین والے صاحب. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے انہی کی وجہ سے اسلام کیا ہم لوگ اسلام پھیلا. میں کہہ رہا ہوں کوئی یقین والا ہے میرے پاس، میں کہوں گا اس سے چل میرے ساتھ، چلو RSS والوں کے پاس چلو، اگر تمہارے اندر سے یقین ہے تو. ارے یار چھوڑو کیوں چھوڑو؟ جب تم اتنے بڑے ایمان والے بنتے ہو، توحید والے بنتے ہو، تو چلو پھیلا کے بتاؤ اسلام تمہارے باپ نے. کیا خیال ہے؟ اولیاء کرام نے دعویٰ نہیں کیا یقین کا، اسلام پھیلا کے بتا دیا. ان کے پاس تو ایمان تھا نا صاحب. جی جی. آپ کو معلوم ہے ہندوستانی تاریخ پڑھو تو اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا، کوئی مولویوں نے ہم جیسے لوگوں نے اسلام تھوڑی پھیلایا صاحب. کیا خیال ہے صاحب؟ ہم لوگوں کو تو آج بھی جانے میں ڈر لگتا ہے ادھر ادھر، جبکہ 30 کروڑ کی آبادی پھر بھی جانے میں ڈر لگتا ہے. وہ تو اس زمانے میں تشریف لائے. آپ کو معلوم جب مسلمان وجود نہیں تھا تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کا ڈر ہی نہیں تھا. جی جی بالکل. ان کا ڈر ہی نہیں تھا ان لوگوں کا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. وہ تھے ایمان والے جن کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر تھا. وہ کوئی فرقہ پرستی نہیں، اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے، کسی فرقے کی تبلیغ نہیں کی، کوئی اپنی پارٹی تحریک بنا کے تبلیغ نہیں کی، ڈائریکٹ اسلام کی تبلیغ.
تو اسی لیے شاعر نے کہا دشت و دشتے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ تھا یقین ہے کہ نہیں؟ بس آپ تو جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان سے کہنا کہ جو فرقہ پرستی کی بات نہ کرے، نہ دیوبندی بنا، نہ تمہیں بریلوی بنا، نہ اہل حدیث بنا، نہ مودودی، آپ اس کے ساتھ بن جاؤ جو مسلمان بنا ہے۔ قرآن میں ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ اب کوئی حدیث سناتا ہے کہ حضور نے فرمایا میری مت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اس سے کہنا کیا تجھے ایک ہی حدیث یاد ہے اور حدیثیں نہیں ہے؟ لاکھوں حدیث ہیں، کیا تجھے ایک ہی حدیث یاد ہے بس؟ یہ بات کو کرنے کے لیے کہ صاحب وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے تو یہ وہ ہیں بھائی حضور نے یہ فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اللہ کے سنی نام لے کر تھوڑی فرمایا ہے۔ اب جہنم میں تو وہی جائے گا جو اسلام سے ہٹ جائے گا، دین سے ہٹ جائے گا، قرآن کا انکار کرے گا، نماز کا، روزے کا، زکات کا، حج کا، ضروریات دین کا انکار کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب جو نماز روزے کو مان رہا، زکات کو مان رہا، حج کو مان رہا، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ جہنم میں جائے گا؟ ایک حدیث تھوڑی ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ جی بے شک۔ تو کہنا وہ تو حدیث ہم بھی مانتے ہیں، کہنا حضور کا یہ بھی تو فرمان ہے جس نے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، تو وہ حدیث کیوں بیان نہیں کرتا؟ آج آدمی 31 کفر کر کے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ 31 کفر کر گیا تو 31 کفر کر کے تو اس کا نکاح ویسے ہی ٹوٹ گیا۔ کیا خیال ہے صاحب؟ کہنا تم ایک ہی حدیث بیان کر رہے ہو، مسلمانوں کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہو تم یہ حدیث بیان کر کے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ کہنا بے شک حدیث ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کو کیا یہی حدیث سنانے کو ملی ہے؟ ہر وقت ہر جلسے میں یہی حدیث سناؤ؟ لاکھوں حدیث ہیں اللہ کے رسول کے، وہ فرمان کب سناؤ گے؟ ہیں اللہ کے رسول بھی فرمان الجفا کل الجفا الکفر والنفاق، ظلم پر ظلم ہے، کفر اور نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، تو ظلم پر ظلم، کفر اور نفاق حضور نے فرمایا۔ تو روزانہ آدمی ظلم کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور ایک دن میں 5 بار کفر کر رہا ہے، اور ہفتے میں 1 بار نماز پڑھ لے تو اسے آپ جنتی بنا رہا ہو۔ آج کل کے مقرر ایسے ہو گئے بہت سارے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ اس لیے 2 باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں، ایک 5 ٹائم کی نماز، ایک حلال روزی، اور ایک کسی بھی اسی عالم سے ملو جو دیوبندی نہ بنا، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، یہ ان باتوں کو کرے ہی نہیں۔ یہ کہتے میاں اختر صاحب آپ تو مسلمان رہو، کسی بھی فرقے کو آپ ایسا مت سمجھو کہ اس سے ہم پورے طرح سے وابستہ ہوں۔ آپ سب فرقوں سے آپ ملو، جو اچھی باتیں ان کی لے لو اور جو غلط باتیں چھوڑ دو، لیکن آپ کسی فرقے سے وہ منسلک وہ مت ہو کہ میں دیوبندی ہوں، میں کچھ نہیں، میں مسلمان ہوں، جو اللہ نے نام قرآن میں رکھا ہے مومن مسلم میں وہ ہوں بس۔ اہل سنت والجماعت اسی کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کو مانے، تابعین کو مانے، چاروں اماموں کو مانے، سلسلوں کو مانے، وہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ بس کافی ہے اتنا۔ اب تفسیر، اب رہی کتابوں کی بات، تو آپ 150 سال پرانی کتابیں پڑھو، آج کے عالموں کی پڑھو گے تو وہ ادھر اس نے بھی تفصیل لکھ دی، اس نے بھی لکھ دی، تو ہم کہیں گے اس کی پڑھ لو، کہ دیوبندی ہو کہ اس کی پڑھ لو، بریلوی، یہ وہی چکر آ گیا تفسیروں میں بھی، کتابوں میں۔ اس لیے میں پیچھے کی بتاتا ہوں، 150 سال پرانی کتابیں پڑھو، جب دیوبندی بھی نہیں تھے، بریلوی بھی نہیں تھے، نہ اہل حدیث تھے۔ ہاں 2 تفسیر ضرور میں بتاتا ہوں جو پرانی ہے، زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہ اس میں دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، اگر کوئی پڑھنا چاہے، نہیں تو پرانی پڑھ لے 150 سال۔ ایک مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن ہے، ایک اور معرف القرآن ہے مفتی کاندیلی صاحب، یا تو وہ پڑھ لے تفسیر، اور ایک علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تبیان القرآن لاجواب تفسیر ہے، یا تو وہ پڑھ لے تفسیر میں اگر پڑھنا ہے تو۔ یہ 2 لیٹسٹ تفسیر ہیں، زیادہ پرانی نہیں ہے، دونوں لاجواب میں، تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی کی، اور معرف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی۔ لیکن آخری بات بتا کر میں ختم کرتا ہوں 1 منٹ میں۔ مفتی شفیع صاحب کا نام ہٹا کر میں یہ تفسیر میں بھیج دوں بریلی میں، منظر اسلام اشرفیہ میں، اور کہوں گا پڑھو دیکھو کیسی ہے، کہیں گے اطہر حسین قاضی لاجواب تفسیر ہے، بہت شاندار تفسیر ہے۔ میں پھر نام دے کے دوں گا کہ مفتی شفیع صاحب کی تفسیر ہے، جو ایسے تھے ویسے تھے، تھانوی صاحب کے شاگرد تھے ان کے ویسے۔ ارے اطہر حسین قاضی ان کے سے، ارے اطہر حسین قاضی ہم دوبارہ پڑھ لیں اگر کہ تو آپ، میں کہ پڑھو نا، پڑھ لو۔ ہم جاتے تھوڑے دن بعد اطہر حسین قاضی 500 غلطیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت تو کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے، مزہ آ گیا اب تو، ارے وہ ہم نے اس وقت ایسی دیکھ لی تھی، اب دیکھی ہم نے غور سے، اس میں ذرا سی بات میں غلطیاں، بہت کفر اور اس میں گمراہی بھری پڑی۔ ارے تیری حرام خور کی سالے، اس وقت تو کہہ رہا تھا مزہ آ گیا، اب کہہ رہا ہے کہ ایک دم غلطیاں۔ ایسی علامہ غلام رسول شہیدی کی میں بھیجوں دیوبند ندوہ، کیوں پڑھنا اس کا ذرا نام ہٹا کے، اور اطہر حسین قاضی مزہ آ گیا، لاجواب تفسیر ہے، بہت ہی لاجواب۔ تو میں کہوں گا غلام رسول سعیدی بریلوی تو نہیں تھے نہ دیوبندی تھے، میڈیم تھے، لیکن تھوڑا بہت حالات کا بھی ذکر چرچا کرتے رہتے تھے۔ ارے پھر دوبارہ دینا، اور یہ تو پکا قبر فجا تھا اطہر حسین قاضی، تو بدعتی تھا، بہت بڑا خبیث تھا، مردود تھا، تو غلام رسول سعیدی اس میں تو اتنی غلطیاں۔ ارے مگر تمہاری حرام خوروں کی یعنی اتنی تنگ نظری پیدا کر دی، بس نام دیوبند بریلی سے آنے سے بس غلطی نکلنا شروع ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ کنفرم
جی بالکل حضرت، حقیقت ہے کہ دونوں کی تفصیل بھیجوں گا، دونوں تعریف کریں گے، دونوں کا نام لے کے بھیجوں گا، دونوں کہیں گے یہ مردود ہے، یہ مردود ہے فلانا۔ جی حضرت بہت اچھے سمجھا دیا آپ نے، اس سے جو ہے لوگوں کا ڈاؤٹ دور ہو جائے گا۔ بس یہی آپ سنا دینا کہ ان چکروں میں پڑے گا تو جو بھی آئے فرقہ پردی بات کہنا چلے آؤ سیدھے سیدھے چلے آؤ، تم سے ایمان نہیں چاہیے ہمیں، نہیں غصے میں گیا سیدھے چلے آؤ، ایمان نہیں چاہیے تم سے، ہمیں تم سے ایمان نہیں چاہیے، ہمیں چلانا تم سے ایمان نہیں چاہیے، مسلمان اللہ نے ہمیں ہدایت دی، جا رہو کہ نہیں؟ ارے یار اختر صاحب غلطی ہو گئی، ہم نہیں آج کے بعد ہم جانا، آؤ تو مسلمان بن کے آنا، بیٹھنا کھانا پینا، نہیں تو اگر اس طریقے سے آؤ نا تو سمجھ لیں ڈنڈا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ؟ جی فرقہ پرستی کر کے دماغ سمجھا دیا، اور ہاں یہ بہت مطلب واضح طور پہ سمجھا دیا آپ نے، ہاں اور لوگوں تک بھی بات پہنچائیں گے ہم، آپ بھی لوگوں تک پہنچائیے بات، تاکہ جو لوگ جو گمراہی سے بچیں۔ بالکل، دیکھو فرانس جرمنی جو ایمان لا رہا ہے ان باتوں کو کیا سمجھیں گے، دیوبندی نے کیا لکھا، بریلوی نے کیا لکھا، اگر انہیں یہ بات بتاؤ گے تو جو ایمان لا وہ بھی ایمان سے پھر جائیں گے، یار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، پکڑو اپنے تمہارا سنبھالو ایمان، ہم تو جا رہے جی جی ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں صاحب؟ جی بالکل۔ ارے جو غلط باتیں بتاؤ مت ہی نا، اسے کتابوں میں چھپی رہنے جو جس کی غلطیاں وہ اللہ کے جواب دے گا، کیوں پبلک کو بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ لکھا وہ لکھا، چھپی رہنے تو بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہیں آج بھی، کیا خیال ہے گا؟ جی جی بالکل، ہاں جو غلط ہیں اسے چھپی رہنے ہمیں ماننا نہیں ان کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ڈلوا دیں گے چینل پہ، ٹھیک ہے؟ تو دبئی میں کون سے شہر میں اس شہر کے حوالے سے ڈلوائیں؟ میں یہ عرب امارات میں دبئی میں النہدہ میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں ڈلوا دوں گا، ٹھیک ٹھیک، سلام۔ جی جزاک اللہ۔